آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو بستر پر لگ کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے ایمان میں آ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہیں۔ قیامت کے پیغام عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا، تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس سلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے لے لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ مصیبت زادوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور دوسرا عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص وہ مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کے علاوہ زبان کو روک کے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔